السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج ہم آپ کے لیے 9 ذی الحج شریف کا ایک خاص وظیفہ لے کر آئے ہیں۔ 9 ذی الحج شریف یوم عرفہ ہے۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یوم عرفہ کا احترام کرو۔ یہ اللہ رب العالمین کے نزدیک بہت بابرکت دن ہے اور اس کی رات بھی بڑی فضیلتوں والی ہے۔ اس رات کو جاگ کر شب بیداری کر کے اللہ رب العالمین کی عبادت کی جائے۔ جب 8 ذی الحج شریف کا دن گزر جائے، دن کے گزر جانے کے بعد غروب آفتاب سے 9 ذی الحج شریف کی رات شروع ہو جاتی ہے۔ اس رات کی بڑی فضیلت ہے۔ اس رات اللہ رب العزت آسمان دنیا پر جلوہ فروز ہو جاتا ہے اپنی شایان شان۔ جو شب بیداری کرتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، ذکر و فکر کرتا ہے، اس کے بعد اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اپنے بندوں کی دعاؤں کو سنتا بھی ہے اور اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول بھی فرماتا ہے۔ اس رات کی ایک بڑی فضیلت یہ بھی ہے، اس رات میں اللہ رب العالمین نے اپنے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذبح کرنے کی بشارت عطا فرمائی۔ خواب میں دکھایا انی اذبحہ کا فانظر ماذا تری۔ جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنے لخت جگر سے رضا پوچھی، فرمایا بیٹے میں تجھے ذبح کرنا چاہتا ہوں، بتا تیری رضا کیا ہے؟ عرض کی ابا جان، یا ابت افعل ما تؤمر، جو خالق کائنات نے آپ کو پیغام دیا ہے، حکم دیا ہے، آپ اس کی پیروی کیجیے۔ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، آپ مجھے انشاءاللہ العزیز صابرین میں سے پاؤ گے۔ جناب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کوئی حیل و حجت نہ کی، بلکہ فوراً قربان ہونے کے لیے تیار ہو گئے۔ اور اس رات کی دوسری فضیلت یہ ہے، جناب ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام، ان کی ملاقات اسی رات میں ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کی ملاقات یوم عرفہ کو جبل رحمت کے اوپر ہوئی۔ جبل رحمت جو میدان عرفات کے اوپر ایک پہاڑی ہے، یہ بہت ہی بابرکت جگہ ہے۔ یہاں پر حجاج کرام نوافل بھی پڑھتے ہیں، برکتیں بھی حاصل کرتے ہیں۔ تو آئیے آج کے وظیفہ کی طرف چلتے ہیں۔ آج کا یوم عرفہ کا ہمارا سچا اور سچا وظیفہ یہ ہے، آپ نے یہ کام کرنا ہے، مغرب کی نماز باجماعت ادا کرنی ہے، اس کے بعد نماز عشاء بھی ادا کرنی ہے۔ نماز عشاء کے بعد پوری رات میں نماز فجر سے پہلے کوشش تو یہ کریں کہ پوری رات شب بیداری کریں، ذکر و اذکار میں گزاریں، تلاوت قرآن پاک میں گزاریں۔ اگر یہ نہیں ہو سکتا تو کم از کم
رات کے کسی حصہ میں وظیفہ یہ کرنا ہے کہ 2 رکعت نماز نفل ادا کرنے ہیں. 2 رکعت نماز نفل، اس کی نیت کرنی ہے منہ طرف قبلہ شریف کے. میں پڑھتا ہوں اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے. اللہ اکبر. سب سے پہلے ثنا پڑھیں گے اور سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں گے. سورہ فاتحہ کے بعد پہلی رکعت کے اندر آپ نے 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے. اس کے ساتھ ہی پہلی ہی رکعت میں 25 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے. اس کے بعد رکوع کریں گے، سجود ہوں گے. پھر دوسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہوں گے، سب سے پہلے سورہ فاتحہ، اس کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی اور اس کے ساتھ ہی 25 مرتبہ سورہ اخلاص یہ پڑھنی ہے. اس کے بعد قاعدہ کرنا ہے. یہ نفل مکمل کرنے کے بعد جب آپ کے 2 نوافل مکمل ہو جائیں گے، اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر 11 مرتبہ درود و سلام پڑھنا ہے. 11 مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بعد آپ کے دل میں جو بھی دعا ہے، جو بھی التجا ہے، جو آپ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سے مانگنا چاہتے ہیں، جو بھی دعا کریں گے انشاءاللہ العزیز بفضل خدا اس رات کی برکت سے اور اس وظیفہ کی برکت سے اللہ رب العالمین آپ کی ساری دعاؤں کو قبول فرما لے گا. اس رات کی بہت بڑی برکت ہے. اس رات اللہ رب العالمین اپنی رحمت کے 70 دروازے کھول دیتا ہے. سبحان اللہ، کیسی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. جب 70 دروازے اللہ رب العالمین اپنی رحمت کے کھولتا ہے، جن میں سے 60 دروازے حجاج کرام کے لیے ہوتے ہیں اور 10 دروازے اللہ رب العالمین عام مسلمانوں کے لیے کھول دیتا ہے. اللہ رب العالمین کی رحمت کا تو ایک قطرہ بھی بڑا ہے، ایک حصہ بھی بڑا ہے، لیکن جب اللہ رب العالمین 10 رحمت کے دروازے کھول دے گا، پھر اللہ رب العالمین کی رحمتوں کی بارش ہونا شروع ہو جائے گی. یہ رب کائنات کا ہم پر احسان ہے، انعام ہے، اور بشارت کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر 10 رحمت کے دروازے کھول دیے ہیں. اس کی برکت سے اللہ تعالی ہمارے گناہ معاف فرما دے گا اور بندے کو اللہ کا قرب نصیب ہو جائے گا. جب اللہ کا قرب نصیب ہو جائے، پھر اللہ کی بارگاہ میں جو بھی مانگا جائے، اللہ رب العالمین ساری جائز دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے. کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس رات شب بیداری کریں، اس کو سو کر نہ گزاریں، بلکہ اللہ رب العالمین کی عبادت میں گزاریں اور اس طریقہ سے 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیں، جس کی برکت سے اللہ رب العالمین سارے گناہ کو معافی عطا فرما دے گا. فرمایا جتنے بارش کے قطرے ہیں میری بارگاہ میں تائب ہو جاؤ گے، توبہ کرو گے، معافی مانگو گے، گڑ گڑاؤ گے، آنسو بہاؤ گے، بارش کے قطروں کی تعداد کے برابر بھی
تمہارے گناہ ہوئے تو اللہ رب العالمین معاف فرما دے گا۔ کیا ہم اتنے گناہ کر سکتے ہیں؟ فرمایا جتنے ریت کے ذرات ہیں، اگر اللہ کی بارگاہ میں گناہوں کی معافی مانگیں تو اللہ رب العالمین معاف فرما دے گا۔ جتنے درختوں کے پتے ہیں، جب میری بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرو گے، معافی مانگ لو گے، میں تو غفور رحیم ہوں، میں تمہارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہو، سچے دل سے تائب ہو جاؤ، توبہ کرو، گناہوں کی معافی مانگو۔ اس رات وہ اللہ رب العالمین تمہاری توبہ کا منتظر ہوتا ہے کہ میری بارگاہ سے معافی مانگ لیں، توبہ کر لیں، میں اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ تو بھائیو بہنوں، یہ عمل جو ہے، یہ وظیفہ جو ہے، یوم عرفہ کو لازمی کریں، ضرور بھر ضرور کریں۔ اس کے بعد جو بھی دعا کریں گے انشاءاللہ العزیز رب کائنات ہماری خالی جھولیوں کو بھر دے گا۔ اللہ رب العالمین ہمارے سارے گناہوں کی معافی عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ہر قسم کی بیماری اور وبا سے محفوظ و مامون فرمائے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔